الہی 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 الہی۔ سورۃ اللہل یہ مکی سورت ہے، اس کی 5 آیات ہیں اور 1 رکوع۔ میں چاہوں گا کہ ایک بچہ آئے جہاں پر سورۃ اللہل پڑھے، پھر اس کے بعد ہم اس کی جو قواعد کی شکلیں ہیں وہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ایک بچہ آئے، حمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورۃ اللہل ہے۔ اب یہ اس پر نازل ہوگی، کیسے نازل ہوگی، ایک الگ بحث ہے، ہم اس پر نہیں جائیں گے۔ ہم اس کی تجوید کی شکل جو ہے، تجوید کی جو ترتیب ہے، اسی ترتیب سے ہم لے کر چلیں گے۔ تو پہلے ہم ہجے کر لیتے ہیں۔ کیا کر لیتے ہیں؟ ہجے کر لیتے ہیں۔ جب ہم ہجے کرتے ہیں تو آپ نے پڑھا ہوگا زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، پڑھا ہے؟ یعنی جس حرف پر زبر ہوگا، زیر ہوگی، پیش ہوگا، تو اس کو کھینچا نہیں جائے گا۔ مگر سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ با کی وہ تشدید ہے۔ اب ضرورت ہے کہ تا کو با سے ملایا جائے، تو کیسے ملائیں گے؟ تا با زبر با تا زبر۔ اس تا کے ساتھ کیوں ملایا ہم نے؟ کیونکہ تا کے اوپر جزم ہے، زور سے بولیں گے۔ اب جزم ہونے کی وجہ سے ہم نے با کو تا کے ساتھ ملایا ہے۔ با کو کس طرح ملایا ہے؟ تا کے ساتھ۔ اور یہ تا قلقلے والا تا نہیں ہے، وہ پو ہے، یہ تا ہے۔ اب کوئی یہاں پر بت کرے تو صحیح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو قلقلہ نہیں ہوگا یہاں پر۔ با تا زبر بت، با تا زبر تا نہیں کرنا، بت نہ، ساؤنڈ قلقلے کی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے۔ اسی طرح یا زبر یا زبر زور سے بولیں، بہت کثرت کا ماشاءاللہ، زور سے بول سکتے ہیں۔ دال الف مد زبر دال الف مد زبر۔ آپ کو بتا سکتا ہے یہ مد کون سا ہے؟ شاباش، ہم نے پڑھے تھے مد منفصل، مد منفصل، مد لازم۔ تو یہ مد کون سا ہے؟ مد منفصل کیوں ہے؟ ویری گڈ، حمزہ جو ہے دوسرے کلمے میں، حمزہ کس میں ہے؟ دوسرے کلمے۔ فہیم نظر آ رہا ہے آپ کو؟ آ رہا ہے؟ ہاں دیکھتے رہیے۔ تو حمزہ دوسرے کلمے میں ہونے کی وجہ سے یہ مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل کے لیے کہا جاتا ہے کہ مد منفصل کا کھینچنا بھی جائز ہے اور نہ کھینچنا بھی جائز ہے۔ اگر ہم قرآن سیکھ رہے ہیں اس لیے ہم اس کو کھینچیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ تبت یدا، پڑھیے تبت یدا، حمزہ زبر با یا زیر بی، با یا زیر بی۔ کوئی بچہ بتا سکتا ہے با یا زیر بی میں کیا ہوگا؟ یا مدہ۔ زور سے بولیں گے تو اور زیادہ بہتر رہے گا۔ یا مدہ کیوں ہوگا؟ یہ دیکھو یا ساکنہ اس سے پہلے زیر ہے، اور یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہوگی تو یا مدہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ویری گڈ۔ تو اس کو ہم نے کھینچا ہے اس لیے کیونکہ یا مدہ ہے۔ ابی لام زبر ہا زبر کیا ہو؟ با وا دو زیر، با وا دو زیر۔ اب کوئی بتائے مجھے یہ واو کون سی ہے؟ بتا سکتے ہو؟ ابھی میں نے آپ کو کہا تھا ادغام میں، حروف ادغام میں سے ہے، اور حروف ادغام میں ادغام ناقص ہے۔ ادغام آپ نے پڑھا ہوگا کہ 4 حروف ہیں جو ادغام ناقص کہلاتے ہیں، واو یا واو میم نون، جس کو ہم کہتے ہیں یومن۔ یہ 4 حروف ایسے ہیں جو ادغام ناقص کہلاتے ہیں۔ اس میں 2 حروف اور ہیں، لام اور را، جن کو ہم ادغام تام کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ادغام تام کہتے ہیں۔ سارے بچے یہاں پر جب ہم لہبیون
क्या हो रहा है? हमने पढ़ा था तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ जर मदूद में से अगर कोई हर्फ आ जाए तो यानी यूनिट की शक्ल में आ जाए, दुआ में नाकिस में से आ जाए तो गुन्ने के साथ मिलाकर पढ़ना है। गुन्ने के साथ क्या करना है? मिलाकर पढ़ना है। जैसे बा वा दो से लहदिन, वाव ज़बर वा, ता ज़बर तब। अब देखो ता को बा के साथ क्यों मिलाया है? क्योंकि इसके ऊपर तशदीद है। बात समझ गए? चलिए जवाब अब कैसे पढ़ेंगे जरा पढ़िए। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। एक बार पढ़ूंगा फिर पढ़िएगा। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। समझ में आ गई सारी बहस? चलिए आगे बढ़ते। मीम वाली मद ज़बर। अब कोई बच्चा बता सकता है कि मद कौन सा है? मद मुनफसिल है। क्यों? क्योंकि हमजा दूसरे करने में है। देखो ये एक कलिमा हो गया, ये दूसरा कलिमा हो गया, ठीक है? ये अलग से है, ये अलग से है। तो मीम वाली मद ज़बर मा, हमजा दूसरे करने में होने की वजह से ये मद मुनफसिल होगा। तो कैसे पढ़ेंगे? मा औना। मीम वाली मद ज़बर मा, गैन ज़बर गैन के साथ क्यों मिलाया है? गैन के ऊपर जज्म है, क्योंकि गैन के ऊपर जज्म है। बोले गैन के ऊपर जज्म है। नून खड़ा ज़बर खड़ा तो किसके बराबर है? अलिफ लगा के। आइन नून ज़बर हा पेश। अब देखो यहाँ पर आइन नून ज़बर यानी कि नून साकिन आ गया। यहाँ पर नून साकिन है कि नहीं? अब यहाँ पर गुन्ना होगा कि नहीं होगा? क्योंकि तनवीन नून साकिन का आ जाना इसका मतलब यह है कि कुछ न कुछ शक्ल पैदा होगी। यहाँ पर आपको बता सकता है यहाँ पर कौन सा पैदा होगा? हुरूफ हल्की में से हाँ है, तो कौन सा कायदा है यहाँ पर? इजहार का। कौन सा कायदा है? कौन सा कायदा है? तो हमने पढ़ा आइन नून ज़बर हा पेश अन्हु। क्या है? अन्हु। अब यहाँ पर हमने अन्हु नहीं पढ़ना है क्योंकि नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की में से हा है, सॉरी हा है, इस वजह से हम इसको वर पढ़ेंगे, इजहार करके पढ़ेंगे, गुन्ना नहीं करना। तो कैसे पढ़ेंगे? आइन नून ज़बर हा पेश क्या हो? मीम अलिफ ज़बर। तो बता सकता है मीम अलिफ ज़बर क्या होगा? अलिफ मद्दा होगा। क्या होगा? क्या होगा? अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा क्यों होगा? क्या होता है? क्या होता है? अलिफ मद्दा होता है। इसी तरह लाम पेश हा उल्टा पेश हा उल्टा पेश हा उल्टा पेश। उल्टा पेश किसके बराबर है? वेरी गुड। वाव मद्दा के उल्टा पेश बराबर है वाव मद्दा के, इसलिए हमने इसको खींचा। मालूहु वाव ज़बर मीम वाली ज़बर। यहाँ पर भी मीम वाली मा में क्या होगा? अलिफ मद्दा। क्या इससे पहले वाव ज़बर सीन बा ज़बर साद। अब यहाँ पर देखो बा के ऊपर ज़बर है मगर मैंने इसको जज़्म कायदे के एतबार से जो कायदा था वो कायदा कह रहा है कि इसको आप जज़्म देकर पढ़े ताकि कलकला पैदा हो, ताकि क्या हो? कलकला पैदा। और जज़्म क्यों दे रहे हैं? हालांकि इसके ऊपर हरकत थी, हमने जज़्म क्यों दी? जज़्म इसलिए दी कि कायदा हमें कह रहा है ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़ेर दो पेश पर वक्त करना हो, ठहरना हो, रुकना हो, तो फिर आपके पास एक उसूल बनता है कि आखिरी हर्फ पर जज़्म देकर सांस तोड़े। बात समझिए कि नहीं? सांस ऐसे नहीं तोड़नी है, इसी वजह से तोड़नी है क्योंकि हमारे पास गोल निशान है। गोल निशान आयत कहलाती है, वक्त की अलामत है ये। तो रुकना है हमने। अब यहाँ से इरेज़र पकड़ के ज़बर को हटाना नहीं है, बल्कि हमने अपने ज़हन में ये शक्ल पैदा करनी है कि हमने इसको जज़्म के हिसाब से पढ़ना है। तो कैसे पढ़ेंगे? वमा कसब। कैसे पढ़ेंगे? वमा कसब। हमने पढ़ा था हुरूफ कलकला 5 हैं। कितने हैं? 5 से तो देखो बा है यहाँ पर। और हमने ये भी पढ़ा था कि जब इन हुरूफ पर जज़्म हो तो इनके मखरज टक्कर खाना। तो बा का मखरज क्या है? दोनों होंठों की तली वाला हिस्सा। बा का मखरज क्या है? दोनों होंठों की तली वाला हिस्सा। तो ये आपस में टक्कर खाएंगे। सब देखो बात समझा गई? जैसे टक्कर खाएंगे तो आवाज निकलेगी की, वो कलकला कहलाती है। वो साउंड जो है ना वो क्या कहलाती है? कलकला। तो कैसे पढ़ेंगे? मैं पढ़ता हूँ उसके बाद आपने पढ़ना। मा
جو ہیں پر پڑ جاتی ہے، ان میں سے صاد بھی ہے. اب صاد کو اگر سین کی طرح پڑھو گے سال تو دونوں حرف میں فرق نہیں رہے گا. یعنی سین زبر سا یا صاد زبر یس، لام کھڑا زبر لا، کھڑے زبر کس کے برابر ہے؟ نون الف زبر نا، نون الف زبر نا میں کیا ہوگا آصف؟ الف مدہ ہوگا. کیوں ہوگا الف مدہ؟ زور سے بولا کوئی شاباش. الف سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ. وا دو زبر رن، را کے اوپر کیا ہے؟ دو زبر کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین. شاباش. کیا کہتے ہیں؟ تنوین. اب دیکھو یہاں پر ہم نے چیز دیکھنی ہے. اب سمجھنا ہے آپ نے را کے اوپر دو زبر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں کچھ ہونے والا، کوئی قاعدہ اس میں آنے والا ہے. اب بتائیے یہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا؟ اخفا کا قاعدہ ہوگا. کون سا ایک قاعدہ ہوگا؟ اب اخفا کا قاعدہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ اس کے بعد حروف اخفا آ گیا ہے. لام جو ہے حروف اخفا میں سے ہے، اور جب حروف اخفا آ جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھنا ہے. اب دیکھیے تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے لام آیا ہے، اس لیے یہاں پر اخفا ہو. کیا ہوگا؟ کیسے پڑھیں گے؟ لام زبر لا، با زبر لہب. ٹھیک ہے، یہاں پر آیت کی وجہ سے میں نے اس بات کے اوپر جزم پڑھا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ لہب کیا ہے؟ لہب. پڑھیے سیصلی نارا ذات لہب. یہ زال نہیں ہے بلکہ را ہے. را زبان کی نوک سنیا ہو جائے گا کنارہ. اوکے تو چلیے آگے. اب دیکھو اگر کوئی چاہے تو اس کو اس طرح ملا سکتا ہے. با وا دو زیر یو، با وا دو زیر یو. اور اگر اس حساب سے پڑھیں گے تو یہ واو یرملون ہے، یعنی ادغام ناقص ہے، یہاں پر بھی گناہ ہوگا. لہب. اگر نہیں تو لہب، بس اتنا ہی ٹھیک ہے. ابھی ہم سیکھ رہے ہیں تو لہب پر ہی رہیں گے. جب ہمیں پڑھنے کی پریکٹس ہو جائے گی تب پڑھیں گے. لہب وامرأتہ. بات سمجھ گئے؟ تو واو میم زبر واو میم زبر الف دیکھو بیچ میں ہے، جزم ہونے کی وجہ سے یہ الف سائلنٹ ہو گیا. اب الف نہیں پڑھا جائے گا بلکہ لکھے ہی میں رہے گا. واو میم زبر وام، را زبر را، حمزہ زبر تا ہا پیش تا ہا پیش. حالانکہ ہا کی الٹا پیش ہے، میں نے اس کو جزم اس کی دی کیونکہ تا جو ہے چھوٹا سا بیچ میں تا نظر آ رہا آپ کو، یہ علامت وقف ہے. یہ علامت وقف ہے، یعنی علامت سے آپ رک سکتے ہو، ٹھہر سکتے ہو. تو میں نے کیا کیا؟ تا ہا پیش تو پڑھایا. کیا پڑھایا؟ کیا ہمارے پاس قاعدہ موجود ہے. تو پڑھیے وامرأتہ 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 وامرأتہ. کا قاعدہ سیکھ لیا تھا. اب چلیے حامیم زبر ہا ہا ٹھیک ہے. حامیم زبر حامیم زبر. اب ذہن رکھیے گا میم کے اوپر تشدید ہے. آپ نے پڑھا ہوگا تشدید کے قاعدے میں میم اور نون پر تشدید کیا ہوتا ہے؟ تو میم الف زبر میم الف زبر ماں میں کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کیوں الف مدہ ہوگا؟ کیسے پڑھیں گے؟ حما بننے کے ساتھ حما. لام زبر تا لام زبر. اب دیکھیے یہاں پر خا جو ہے حروف قمری میں سے ہے، اس سے پہلے الف لام ہے، تو الف کو نہیں پڑھیں گے بلکہ لام کو پڑھیں گے. حروف قمری آ جائے تو اس سے پہلے جو لام ہوگا اس پر ہمیشہ جزم رہے گی. حروف شمسی آ جائے تو اس سے پہلے الف لام ہوں گے مگر وہ پڑھے نہیں جائیں گے. جو حروف شمسی ہوگا اس کے اوپر تشدید ہوگی، اس کے اوپر کیا ہوگی؟ ہمیشہ تشدید ہوگی. تو یہاں پر دیکھ لیجیے لام کے اوپر جزم ہے تو ہم نے کہا کو لام کے ساتھ ملایا، الف سائلنٹ ہو گیا حروف قمری کی ہونے کی وجہ سے. تو پڑھیے تا لام زبر کیا وہ حمالۃ ہا زبر ہا زبر تو با زبر. یہ تا نہیں ہے، تا با زبر تا نہیں بلکہ تو با زبر تو با زبر کیا وہ حمالۃ الحطب. آگے چلے
جیم یا زیر جی. اب مجھے زید بتائیں گے زید بلال کدھر ہے؟ آج آپ بتائیے جیم بلال زید جی میں کیا ہوگا؟ کیوں یا مدہ ہوگا؟ ویری گڈ. زور سے بولو بچہ زور سے. یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا. جیم یا زیر جی. لام زیر جی. ہا الف زبر ہا الف زبر فرحان شفیع بتائے گا مجھے ہا الف زبر ہا میں کیا ہوگا؟ کیوں الف مدہ ہوگا؟ الف سے پہلے زبر ہو تو فی جیدہا کیا ہے؟ فی جیدہا. ہا با زبر اب بتا باپ اس میں سے حروف قطعہ میں سے اس کے پر جزم بھی ہے تو کیا ہو جائے گا یہاں پر قطع برا. کیسے پڑھیں گے؟ ہا با زبر حب. کیا پڑھیں گے؟ لام میم دو پیش نم. لام میم دو پیش نم. یہ دیکھو تنجید ہے. اب ذہن میں رکھیے گا یہ نون میم جو پڑھا تھا نا اسی میں سے حروف ہے. اس میں سے ادغام ہے یا معلوم حروف ادغام ہے. حروف اب یہاں پر کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا. کیوں؟ تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے میم ہے اور میم ادغام ناقص ہے اس لیے ہم غننے کے ساتھ پڑھیں گے. تو لام میم دو پیش نون. اب اسی طرح دیکھو وہی قاعدہ موجود ہے. نون ساکن ہے اس کے بعد میم ہے اس کے بعد کیا ہے؟ میم ہے. تو میم میم زیر میم میم زیر نون سائلنٹ ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ادغام ناقص آنے کی وجہ سے نون رہے گا اپنی جگہ پر مگر پڑھا نہیں جائے گا. کیسے پڑھیں گے؟ میم میم زیر میم میم زیر میم زبر سین دال زبر. اب میں نے دیکھو تنوین تھی یہاں پر دال کے نیچے مگر میں نے اس کو جزم دے دیا کیونکہ ہمارے پاس قاعدہ موجود ہے اگر گول نشان ہو آیت کا وقت آیت ہو وہاں پر رکنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس چھوڑ سکتے ہیں ہے نا. زبر زیر پیش دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس چھوڑ. اب دیکھیے پوری سورت کا آپ نے ہجے کر دیا. اب اس کو پڑھنا ہے. اب کیا کرنا ہے؟ مگر پورے قواعد کے ساتھ. بات سمجھ گئے؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب. تبت یدا ابی لہب وتب. ما اغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. یہاں پہ ذات نہیں پڑھنا ہے. ذات لهب. ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. بول پہ نہ سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. حمالة الحطب. حطب حطب حطب. في جيدها حبل من مسد. في جيدها حبل من مسد. حبل من مسد. حبل من مسد. اب خاموشی سنیں گے. میں ایک بار پڑھتا ہوں آپ بورڈ پہ نظر رکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب. ما